بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے یوم دین کا۔ آج کا سوال ہے، کیا اس دنیا میں سب سے پہلے انسان پیدا ہوا یا شیطان؟ یہ سوال صرف علم کا نہیں بلکہ ایمان کو جھکجھور دینے والا سوال ہے، کیونکہ اس میں چھپا ہے انسان کی اصل پہچان، شیطان کی اصلیت اور اللہ کی وہ حکمتیں جو ہمیں زندگی میں صحیح راستے کی طرف موڑ سکتی ہیں۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالی نے جب یہ کائنات بنائی تو سب سے پہلے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر آگ سے جنات کو پیدا کیا، اور انہی جناتوں میں سے ایک تھا ابلیس، یعنی آج جسے ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا، جبکہ انسان کو مٹی سے۔ تو صاف ہو گیا کہ انسان سے پہلے جن پیدا کیے گئے اور ابلیس ان میں سے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان انسان سے پہلے پیدا ہوا۔ مگر رکو، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ابلیس ان جنوں میں سے تھا جو نیک کام کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ علم میں، عبادت میں، عہدے میں اتنا اوپر پہنچ گیا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں شامل کر لیا گیا۔ مگر اللہ کی حکمت دیکھیے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسے علم دیا، اس کو شکل و صورت دی اور کہا فرشتوں اور ابلیس سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بس یہی تھا اس کا گھمنڈ، اس کی بربادی کی پہلی سیڑھی۔ ابلیس نے اپنی پیدائش آگ کو آدم کی پیدائش مٹی سے بہتر سمجھا۔ اس نے اپنی سالوں کی عبادت کو آدم کی ایک تازہ پیدائش سے اونچا سمجھا۔ لیکن اللہ کو بندوں کا گھمنڈ پسند نہیں۔ اللہ نے ابلیس کو رحمت سے دور کر دیا، وہ رجیم یعنی لعنت والا بن گیا۔ وہیں سے اس کا نام شیطان پڑا، جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو۔ اب سوچو کیا مطلب نکلتا ہے اس سے؟ شیطان پہلے پیدا ہوا مگر خود کو بہتر سمجھ بیٹھا۔ انسان بعد میں پیدا ہوا مگر اللہ نے اسے اپنا خلیفہ، نائب بنایا۔ اللہ نے انسان کو ایسا مقام دیا کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا۔ اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ اگر ہم سوچیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، چاہے ہماری ذات کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، علم کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، تو یاد رکھو یہ سوچ شیطان کی ہے۔ اگر ہم دوسروں کو چھوٹا سمجھیں
تو ہم وہی کر رہے ہیں جو ابلیس نے کیا تھا، اور اگر ہم جھک جائیں، سجدہ کریں، یعنی تجربہ، علم اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکیں، تو ہم وہی کر رہے ہیں جو فرشتوں نے کیا تھا۔ تو سوال صرف اتنا نہیں کہ پہلے کون پیدا ہوا، شیطان یا انسان۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس کی راہ پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم شیطان کی طرح اپنی میں کو سب سے اوپر رکھ رہے ہیں، یا آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم کو سر جھکا کر قبول کر رہے ہیں؟ شیطان کی سوچ نے اسے جہنم تک پہنچا دیا، اور انسان کی توبہ اسے جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو آزمائش میں ڈالا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، مگر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ سچ پوچھو تو یہ صرف تاریخ کا سوال نہیں، یہ آئینے کی طرح ہماری زندگی کا سوال ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ ابلیس کی طرح گھمنڈی بننا چاہتا ہے، یا آدم کی طرح اللہ کا بندہ۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، مگر اس سے بھی بڑا دشمن ہماری اپنی انا، گھمنڈ اور نافرمانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں شیطان کے راستے سے بچا، ہمیں آدم علیہ السلام کی توبہ والا دل عطا کر، اور ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت سے نواز۔ آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، شیطان پہلے پیدا ہوا تو کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا، یا اسی کے نقش قدم پر چل پڑے؟ سوچئے اور جواب اپنے عمل سے دیجئے۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔